صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وہ قرآن کریم ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت دینے والا اور ہدایت کے بارے میں کھول کھول کر واضح انداز میں بیان کرنے والا کلام ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو، مہینے کو پائے، تو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزوں کو امت مسلمہ پر فرض فرمایا۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت مہینے کی آمد ہے، چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور ہم کو یہ رمضان المبارک کیا پیام دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، اور ہم کو اس رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے اس کی خاطر تواضع کریں، کیسے اس کی تیاری کریں۔ یہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر ہمارے یہاں آ رہا ہے۔ کسی دور دراز مقام سے اگر کوئی کسی کے پاس مہمان آتا ہے تو اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کی خاطر تواضع کرنے کے لیے اہتمام کرتے ہیں، اور ہر وہ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ آنے والا مہمان خوش ہو جائے۔ وہ جس بات سے خوش ہوتا ہے وہ چیزیں اس کے لیے مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ مہمان رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ مہمان رمضان کریم یہ ہم سے کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، ہم کو کن باتوں کی تیاری کرنی چاہیے، تو یہ رمضان المبارک یہ وہ خوش ان باتوں سے ہوتا ہے کہ وہ نیک اعمال اس میں کیے جائیں، خیر خیرات کے اعمال اس میں کیے جائیں، تلاوت کلام مجید کی کثرت اس میں کی جائے، نیکی کے کام کثرت سے کیے جائیں، دن میں روزہ، رات میں تراویح، اور خیر خیرات اور نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ان کاموں سے رمضان خوش ہوتا ہے۔ اور کوئی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے تو یقیناً ہم اس کے لیے اپنے گھر کو بھی صاف اور پاک کرتے ہیں، اور اچھی طریقے سے اس کو سجاتے ہیں تاکہ وہ مہمان کی اس کے ذریعے خاطر تواضع کی جائے۔ تو اب یہاں پر ہم کو تیاری اس کے رمضان کی یہ نہیں کرنا ہے صرف کہ ہم اپنے گھروں میں کھانے پینے کے اشیاء کو یہ اسٹاک کر کے رکھ لیں، یہ تیاری کما حقہ نہیں ہے رمضان کی۔ یہ ہم تیاری اس کی رمضان المبارک کی اس طرح کرے کہ جس طرح اپنے گھر کو ہم کسی مہمان کی آمد پر پاک و صاف کرتے ہیں، تو اس مہمان کی آمد پر ہم گھروں سے زیادہ اپنے دلوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ہر قسم کی برائی، گندگی، حسد، کینہ، بغض اور ہر قسم کی یہ دنیا کی محبت اور
گناہوں سے، گناہوں کی طرف میلان، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گندا کپڑا اگر ہوتا ہے تو گندے کپڑے پر، میلے کپڑے پر یہ رنگ چڑھائیں اگر تو نہیں چڑھتا، تو پھر جب میلے کپڑے پر رنگ نہیں چڑھتا تو پھر اگر ہمارا گناہوں سے، دنیا کی محبت سے آلودہ ہو جائے تو پھر رمضان المبارک کی نورانیت کا رنگ ہمارے دلوں پر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے دلوں کو غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، کینے سے، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ رمضان المبارک یہی پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے، ہم کو پاک و صاف کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم کو گناہوں سے نجات دلانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارے دل میں برائیاں رہیں گے، اگر ہم زبان سے کچھ غلط کام کریں گے تو پھر یہ ہمارا روزہ رہنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا، رب صائمین، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ ان کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب ہے کہ وہ رمضان کے روزوں کے درمیان میں نہ غیبت سے رکتے ہیں، نہ چغلی سے رکتے ہیں، نہ جھوٹ سے رکتے ہیں، نہ برائیوں سے رکتے ہیں، نہ نافرمانی سے رکتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں تو پھر ان کا روزہ رہنا ان کے لیے کارآمد نہیں ہوگا، ان کو وہ اجر و ثواب نہیں مل سکتا جو حقیقی معنی میں روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ انسان کو چاہیے کہ ہر گناہ سے یہ اپنے آپ کو پاک رکھے، اپنے آپ کو صاف رکھے، اپنے باطن کی صفائی کرے۔ تو یہ مہمان کی تیاری رمضان کی ہماری یہی ہے کہ اپنے قلب و باطن کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ ابھی سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے قلب کی اصلاح ہو جائے، گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، غیبت اور چغلی کو چھوڑنے کی عادت ابھی سے پیدا کریں، تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں بھی ان گناہوں سے، ان برائیوں سے ہم دور رہ سکیں۔ یقیناً یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کی فضیلت تو، اس کا مقام و مرتبہ تو حدیث شریف میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان کی فضیلت عام مہینوں پر ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ اللہ کا مقام و مرتبہ مخلوق کے سامنے کیسا ہے، ایسا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی بتائی گئی ہے۔ یہ مہینہ ہم کو کیا مہربانیوں، فضل لے کر آ رہا ہے، رحمت لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے، اور پھر ساتھ میں ہم کو یہ دوزخ سے چھٹکارے کی نجات اور خوشخبری اور مجدہ لے کر آ رہا ہے۔ یہ رمضان، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کا پہلا دہا رحمت پر مبنی ہے، دوسرا دہا یہ مغفرت والا دہا ہے، تیسرا دہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوزخ سے چھٹکارے کا یہ دہا اور عشرہ ہے۔ تو یہ ہم کو یہ پیغام دے رہا ہے رمضان مبارک، اے لوگو، تم اگر رب کی رحمت کو لوٹنا چاہتے ہیں اور رب کے مغفرتوں کو، بخشش کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جہنم سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو ابھی سے گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالو، نیکیاں کرنے کی خوگر بن جاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں یہ نیکیاں تو کرنا ہے، لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ وہ رجب کے مہینے سے یہ تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کی، رمضان کی آمد کی تیاری، یعنی کس طرح تیاری؟ نیکیوں کی کثرت سے عادت ڈالنا، یہ رجب کے مہینے سے وہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ ہمارے کو بتلایا گیا کہ کیا دعا کرنا چاہیے رجب کے مہینے میں، تو یہ کہا گیا کہ یہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہم کو رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ یہ دونوں مہینوں کی برکتوں کو لوٹتے ہوئے ہم رمضان کے مہینے میں پہنچ سکے اور رمضان کے مہینے میں نیکیاں کر سکے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے اسلاف یہ روایتوں میں تو 3 مہینے کا ذکر ہے، ہمارے اسلاف بزرگان دین کا طریقہ تھا 6 مہینے جیسا گزر جاتے
اور رمضان کے جانے کے بعد اب 6 مہینے باقی رہتے ہیں تو اس 6 مہینے سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، 6 مہینوں سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے اس کے اندر۔ اور یقیناً یہ رمضان المبارک یہ ہمارے لیے کیا خوشخبری دلانے والا بھی ہے، ہم کو یہ رمضان کا مہینہ شفاعت دلانے والا بھی ہے۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ رجب کے مہینے سے ہم عادت ڈالیں نیکیاں کرنے کی اور خیر خیرات کرنے کی، اچھے کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ اس وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اگر کسی اپنے کھیت میں کوئی اگر گندم، چاول، گیہوں کا اگر بوتے ہیں تو پہلے اس کا بیج ڈالتے ہیں، بیج ڈالنے کے بعد اس کے بعد پانی سے سیراب کرتے ہیں، پانی سے سیراب کرنے کے بعد پھر ہم کو فصل بعد میں کاٹتے ہیں ہم۔ تو علماء نے اس کی مثال دیا کہ رجب کے مہینے میں نیکیوں کا بیج کو بونا چاہیے، کہ اپنے نیکیوں کا بیج یعنی جبھی سے نیکیاں کرنا شروع کر دینی چاہیے رجب کے مہینے میں۔ رجب کا مہینہ بیج کو بونے کا یعنی نیکیوں کے بیج کو بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں سیرابی کا مہینہ ہے۔ تو اب سیراب کس طرح کریں؟ تو علماء نے فرمایا آنکھوں کے آنسو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کرتے ہوئے، شرمندگی کرتے ہوئے، آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے، گناہگار کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، تو وہ پانی یہ ہمارے کھیت کو، اس کی نیکیوں کے کھیت کو سیراب کرنے والا بنتا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ نیکیوں کا بیج رجب میں بوئیں، آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنے ندامت و پشیمانی کے اس کو کھیت کے اندر ہم اس کو سیراب کریں۔ تو پھر علماء نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آپ کو فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، آپ کو کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب رمضان کے مہینے میں آپ کو کثرت سے عطا فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ علماء نے اس کی مثال دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کی مثال علماء نے اس طرح بھی دیا کہ رجب کے مہینے میں جب بارش ہوتی ہے، جب بارش کیا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوائیں چلنے لگتی ہے، اس کے بعد بادل آتے ہیں، بادل کے بعد بارش ہونے لگتی ہے۔ تو علماء نے اس کی مثال دیا کہ رجب کا مہینہ یہ ہواؤں کا، رب کی رحمت کے نازل ہونے کے پہلے یہ ہواؤں کا چلنے کا مہینہ ہے۔ رب کی رحمت کی ہوائیں رجب میں چلتی ہیں، پھر رب کی رحمت کے بادلیں یہ شعبان کے مہینے میں امٹ کر آتے ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگتی ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ، ایسی رحمتوں والا مہینہ، ایسی برکتوں والا مہینہ۔ یہ اس کی قدر کرنے والے کی اللہ تعالیٰ بھی قدر فرماتا ہے۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کی قدردانی اس کی جاتی ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی قدر کرنے والے کے لیے اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ کہ روایتوں میں کیا آتا ہے جو اس مہینے کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے لیے کیا خوشخبری سنائی گئی ہے۔ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف میں ایک حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی رمضان المبارک کی آمد اور آنے سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آتش دوزخ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر خوش ہو رہا، کیوں خوش ہو رہا ہے؟ خوش اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ آج کل کی طرح یہ ہم کو خوشی کھانے پینے کی لذتوں میں حاصل کرنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ ایمان والا کس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ میں اس میں کثرت سے نیکیاں کروں گا، دن میں روزہ رکھوں گا، رات میں تراویح پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کروں گا، نیکی کروں گا، خیر خیرات کروں گا، یہ غربا اور مساکین کے کام آؤں گا، ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا۔ یہ نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، اس بات پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس نیکیوں کے حاصل کرنے کی خوشی کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اس کے اوپر حرام فرما دیتے ہیں، اس کو کہ جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ، یہ اس کی قدر اور اس کی یہ تعظیم کرنے والے کے لیے روایتوں میں کیا آتا ہے، القیامت کے میدان میں اگر اس کی ناقدری کریں گے تو اس کی ناقدری کا وبال دنیا میں بھی پڑے گا، آخرت میں بھی پڑے گا۔ آخرت میں
یہ قیامت کے میدان میں ایک شخص کو آگ کے گرزوں سے، آگ کے لوہے کے سلاخوں سے مارتا ہوا لایا جائے گا. کہا جائے گا کہ اس کا کیا قصور ہے کہ کیوں اس کو مارا جا رہا ہے؟ تو بتلایا جائے گا کہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں رمضان المبارک کی تعظیم نہیں کرتا تھا، اس کی قدر نہیں کرتا تھا، اس کے مہینے کے اندر جو برکتیں رحمتیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ناقدری کیا کرتا تھا. اس وجہ سے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اس کو آگ کے گرزوں سے مارا جا رہا ہے. تو اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا مبارک مہینے کے تعلق سے کہ اس کی قدردانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کو ہم ایسی تیاری کریں کہ وہ مہمان جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ رب کے پاس جا کر یہ گواہی دینے والا ہے، یہ شفاعت کرنے والا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن رمضان بھی شفاعت کرنے والا بنے گا. تو کس کی شفاعت کرے گا؟ جو اس کی قدر کرے گا، جو اس کی تعظیم کرے گا، جو اس مہینے میں کما حق ہو عبادت کر کے اللہ اس کو رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا. ایسوں کے حق میں یہ رمضان مبارک یہ شفاعت کرے گا. اور جب اس کی شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو بھی قبول فرمائیں گے. یہ رمضان المبارک یہ ہمارے لیے کہ آخرت میں بھی شفاعت کرنے والا ہے. اور پھر روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری امت کو عذاب دینا دنیا میں اگر ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو رمضان کا مہینہ عطا نہیں فرماتا. گویا کہ رمضان کا مہینہ عطا کر کے اللہ نے میری امت کو آسمانی عذابوں سے محفوظ فرما دیا. آسمانی عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امن اور چھٹکارا عطا فرما دیا میری امت کو. اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دو اندھیریوں سے بچنے کے لیے دو چیزیں میری امت کو عطا فرمایا ہے. خبر کی اندھیری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا ہے، اور قیامت کی اندھیری، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے اللہ نے رمضان عطا فرمایا ہے. تو جو کوئی قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ اس کی قبر میں روشنی عطا فرماتے ہیں. جو رمضان المبارک میں کما حق ہو اس کی قدر کر کے اس کے اندر اس کو نیکیوں میں گزارتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کی ہولناکی وہاں کی اندھیری سے بچا کر اللہ تعالیٰ رمضان کی نورانیت اور روشنی سے اس کو سرفراز فرمائیں گے. یہ رمضان کی فضیلت اور یہ رمضان کا مقام و مرتبہ ہے. اور پھر ہمارا کام یہ ہے کہ اب ہم کہ یہ اس مہمان کے لیے ایسے اللہ کا تحفہ بن کر ہمارے لیے رمضان آ رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت بن کر ہمارے یہاں رمضان آ رہا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے اجر و ثواب کی خوشخبری سنا رہا ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں، اس مبارک مہینے میں، کہ فرض کا ثواب اگر کوئی فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے. ایک فرض نماز پڑھ رہا ہے 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے. اور ایک نفل نماز اگر پڑھتا ہے تو نفل نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں. فرض نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے، نفل کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اتنا اجر و ثواب دلانے والا مہینہ ہے یہ مہینے میں. اس مہینے کو کیا کہا گیا؟ جہاں روزے کا مہینہ ہے، یہ تقوی کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے. یہ اس کو ساتھ ساتھ شہر المواسات بھی کہا گیا ہے. یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارگی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا مہینہ ہے. تو ابھی سے ہم عادت ڈالیں، ابھی سے ہم اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بنائیں کہ اب سے ہم خیر خیرات کثرت سے کریں، تاکہ یہ ہمدردی ہماری رمضان کے مہینے میں بھی جاری رہ سکے. ابھی سے ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے اندر خیر خیرات کریں کثرت سے اس کے اندر. اور اگر ممکن نہیں ہے تو آپ کے لیے زکوٰۃ بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو ابھی سے زکوٰۃ کا اہتمام کیا کریں. شعبان کے مہینے سے ہی زکوٰۃ کی رقم کو نکالنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے لیے آپ کی زکوٰۃ کی رقم ان کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے. وہ رمضان کے مہینے میں وہ کما حق ہو کہ روزے بھی اطمینان سے رہ سکیں، عبادت بھی اطمینان سے کر سکیں. ابھی سے اہتمام کیا جائے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنی فاضل رقم میں سے
زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ خیر خیرات کر کے غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو کم سے کم زکوٰۃ کی رقم ابھی سے نکالنا شروع کر دیجئے۔ یقیناً رمضان میں کسی بھی عمل کا ثواب یہ زیادہ مقدار میں بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اس نیت سے زکوٰۃ کو رمضان میں نہیں دے کر ابھی سے دینا شروع کر رہے ہیں کہ میری رقم اگر غریب کو مل جائے گی تو غریب کے لیے روزہ رکھنے میں، عبادت کرنے میں آسانی ہوگی، یہ نیت سے اگر آپ ابھی سے زکوٰۃ ادا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں جو آپ زکوٰۃ ادا کرتے تھے اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا، بلکہ آپ کی نیت غریبوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے اللہ آپ اس سے بڑھ کر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ مواسات کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا مہینہ ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کیا آتا ہے؟ آپ کی سخاوت، آپ تو سخی، یہ سب سے بڑھ کر مخلوق میں اگر سخاوت اگر کسی نے کی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے۔ آپ تو ہمیشہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسی تھی کہ جیسے کہ تیز ہوا کا جھونکا کیسا چلتا ہے، اس تیز ہوا کے جھونکے سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا عالم ہوا کرتا تھا۔ تو غرض یہ کہ ہم کو یہ رمضان المبارک کی کہ ہم کو تیاری بھی کرنا ہے اور اہتمام بھی کرنا ہے، اور یہ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نعمت بن کر رمضان ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نعمت کی قدر کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرے گے تو میں تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ اگر تم یہ آنے والے رمضان کو نعمت سمجھ کر اس کی قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور کثرت سے ہم کو عطا کی جائے گی۔ مبارک مہینے کے لیے ہم کو ہر طریقے سے اپنے قلب و باطن کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا ہے، اپنے باطن کو بھی پاک کرنا ہے، اور دلوں میں کسی کی طرف سے بغض اور کینہ دشمنی اگر ہے تو پھر یاد رکھیے اپنے دل سے وہ کینہ دشمنی اور کپٹ کو نکال دینا چاہیے، اور ہمیشہ یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے، ہمارے یہ روزے سے، ہمارے تراویح سے، ہمارے نمازوں سے ایسا اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ ہم کو جنت کی خوشخبری مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے رات کا قیام کرتا ہے، اس نیت سے کرتا ہے ایمان کی حالت میں اور احتساباً اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے کہ ہم اپنے سے جتنا ممکن ہو سکے کوشش کر کے عبادت کر رہا ہے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر رہا ہے، تو امید کیا رکھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے اور مجھے جہنم سے چھٹکارا بھی دلائیں گے۔ تو حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، تراویح اور عبادت کرتا ہے، تو غفر لہ ما تقدم، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اس کی تمام جو گناہیں تھیں اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ اور یہ ہمارے لیے تقوی کی مشق کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے ڈرنے کے کیا یہ مشق کا مہینہ ہے، ریہرسل کا مہینہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں کیسا ہم دن کے حالت میں ہو، رات کے حالت میں ہو، یہ نافرمانی کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ایک مہینے تک ہم کو یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کس کی؟ تقوی کی، کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کیسا ہوتا ہے، کہ رمضان کے مہینے میں ہم کو تقوی کی یہ پریکٹس اور مشق کرائی جا کر ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، تم ایک مہینے تک تم نے تقوی کی پریکٹس اور مشق کر لی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے اسی پریکٹس کو تم برس کی 11 مہینے تک بھی وہی پریکٹس کو تم جاری رکھنا چاہیے، وہی مشق کو جاری رکھنا چاہیے۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے اندر روزہ رکھنا، یہ روزے کے فوائد ہے، کیا اس کے اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب بھی یہ بلا حد و حساب ہے، اس کے اجر و فوائد بھی یہ دنیاوی فوائد، جسمانی فوائد، روحانی فوائد،
اور اخروی فوائد، ہر اعتبار سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر فوائد ہی فوائد رکھا ہے۔ اس کے اندر کہ روایت حدیثوں میں کیا آتا ہے، اے لوگو تم روزہ رکھو تو میں تمہارے جسم کو صحت و تندرستی عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ تم روزہ رکھو، میں تمہارے روزے کی وجہ سے تمہارے جسم کو تندرست کروں گا۔ تو روزہ یہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ بھی روزے کو بتایا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روایتوں میں آتا ہے ہر عمل جس کا جو بھی نیک خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے، بندے کی نیت کے اعتبار سے عطا فرماتا ہے۔ لیکن روزے کے طرف سے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الصوم لی، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اس کے اندر نمود و نمائش نہیں ہوتی اس کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تنہائی میں بندہ ہوتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بندہ رکتا ہے، کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے۔ تو یہاں کس کا ڈر ہے؟ یہاں صرف رب کا ڈر ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ صرف میرے خاطر نماز پڑھ رہا ہے، تو لوگ بازو لوگ رہتے ہیں وہاں دکھانے کا، ریاکاری کا وہاں پر شائبہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں تنہائی کے کئی وقت مقامات اس کو میسر ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ کھانے پینے کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ میں بدلے کا بن جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو روزہ رکھتا ہے کما حق ہو اس کے شرائط کے ساتھ، تو میں کل قیامت کے دن اس کو اپنا دیدار عطا کرتا ہوں، اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرماتا ہوں۔ یہ مہینے کو یہ قدر کریں، اس کی تعظیم بجا لائیں، اور اس کے اندر کثرت سے نیک اعمال کر کے ہمارے لیے یہی پیغام رمضان المبارک ہم کو دے رہا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ میں تم کو رب سے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم جو رب سے دور دور اور رب کی نافرمانیوں میں تھے، تم کو میں نافرمانیوں کے تاریکی سے نکال کر یہ نیکیوں کے نور میں لانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم جو رب سے دور تھے تو تم کو رب سے دور ہوتے ہوتے تم اتنے دور پہنچ چکے تھے کہ میں اپنے اعمال کے ذریعے سے تم کو رب سے قریب کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ رب سے جوڑنے کا مہینہ ہے، رب سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، بندے کو گناہوں سے نجات دلانے کا مہینہ ہے، بندے کو یہ مغفرتیں دلانے والا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ یہ یقیناً یہ اللہ کا شکر ادا کریں اس کی آمد پر، اس کے آنے پر، کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ گزشتہ سال موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے ہم کو عمر دیا، ہم کو صحت دیا، تندرستی دیا، اور اہتمام کرنے کے لیے ہم کو تمام حالات اور تمام چیزیں مہیا فرما دی اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہم کو عمر بھی عطا فرمائی، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں ہم کو یہ مبارک مہینہ دے کر اس میں نیکیاں کرنے کا ہم کو موقع مرحمت فرمایا۔ اس کے اوپر شکر ادا کریں، شکر بجا لا کر اس کے اندر کثرت سے عبادت کریں، اور ایسی یہ کامیں کریں اس کے اندر کہ وہ رمضان المبارک ہم سے راضی ہو کر ہم سے رخصت ہو، اور رخصت ہونے کے بعد جب کل قیامت کے میدان میں رمضان المبارک ہمارے لیے جب گواہی دیں تو ہمارے حق میں گواہی دیں، ہمارے مطابقت میں گواہی دیں، ہمارے خلاف گواہی دینے والے نہ بنیں، بلکہ رمضان ہمارے لیے ہماری تائید میں گواہی دے کر ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن سکے۔ ایسے اعمال کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔